کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمیں قبول فرمایا، ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ عز و جل کا بہت بڑا احسان ہے، جتنا اس پر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں آپ تمام حضرات کا مشکور اور ممنون بھی ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اس کورس میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی شرکت کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقائد کے صحیح اور پختہ ہونے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے ان مجالس کو ذریعہ نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اپنا یہ کورس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بنیادی عقائد کا کورس ہے، اور عقائد انتہائی اہم ترین اور بہت نازک موضوع اور ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے۔ ہر کسی سے عقائد نہیں لیے جا سکتے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین کا علم جس سے لے رہے ہیں اس کی معرفت ہو، اس کا تعارف ہو، اس کی پہچان ہو، اس لیے کہ یہ بہت قیمتی سودا ہے۔ دنیا میں ہم کوئی قیمتی چیز لینے والے ہوتے ہیں تو راستے کی دکانوں سے نہیں لیتے، بہت چھان پٹھک کرتے ہیں کہ کون سی جگہ یہ اوریجنل چیز ملے گی، اعلیٰ کوالٹی میں ملے گی، وہاں سے پھر ہم وہ چیز لیتے ہیں، ہر جگہ سے نہیں لیتے۔ اسی طرح علم دین بھی بہت اہم ترین چیز ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کو ہر کسی سے نہیں لیا جا سکتا، بلکہ معتبر ذرائع سے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے مجھے مناسب معلوم ہوا کہ سب سے پہلے میں خود اپنا تعارف کروا دوں، اپنی پہچان کروا دوں، اس لیے کہ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو مجھے نہیں جانتے اور میں بھی انہیں نہیں جانتا۔ مختصر تعارف تو آپ کا آیا ہے، تو مناسب ہے کہ میں سب سے پہلے خود اپنا تعارف کروا دوں۔ تعریف کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن اپنا تعارف کروانا، اپنی پہچان کروانا یہ ضروری ہے تاکہ اطمینان حاصل ہو۔ تو نام میرا اسماعیل ہے اور والد کا نام ابراہیم ہے۔ گجرات کے شہر نوساری کا رہنے والا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے حفظ قرآن کی دولت سے محض اپنے فضل سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر ہندوستان کی مشہور علمی درسگاہ دارالعلوم ثانی جسے کہا جاتا ہے، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل میں 9 سال تک عالمیت کا کورس کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ 9 سال تک اپنے اساتذہ کی صحبت میں اور ان کی خدمت میں رہ کر
علم دین حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے عالمیت کی سند حاصل کی، اور اس کے بعد تقریباً 12 سال سے جامعہ اصلاح البنات میں تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں، جس میں عربی کی کچھ کتابیں بھی ہیں اور ترجمہ قرآن ہے، حدیث شریف کی مختلف کتابیں ہیں، عقائد کی کتابیں بھی پڑھانے کی سعادت حاصل ہے، اور فقہ کی کتابیں بھی الحمدللہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک علم دین کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم فرمائے۔ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بزرگوں کی صحبت اور ان کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ رکھتے ہوئے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم کے ساتھ تعلق الحمدللہ قائم ہے۔ وقتاً فوقتاً ان کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے اہل السنتی والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اور ان کے جو عقائد ہیں وہ عقائد الحمدللہ ہمارے ہیں، اور اہل السنت والجماعت کے عقائد کی جو ترجمانی اکابرین دیوبند نے کی ہے، اور مکتبہ فکر جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے انہوں نے جو تشریحات کی ہے اور جس پر اعتماد کیا ہے، الحمدللہ اسی پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، اور اسی کے مطابق اپنا اکابرین کے بیان کردہ عقائد ہی کی روشنی میں آسان کر کے انشاءاللہ عقائد سیکھنے سکھانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے، قبول فرمائے، اللہ تعالی لغزشوں سے حفاظت فرمائے، گمراہ ہونے سے اور گمراہ کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو تھا اپنا تعارف۔ یہ آج کے سبق کا پہلا عنوان ہے کہ استاذ کا تعارف۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے سامنے ایک بات واضح ہو کہ پڑھانے والا کس سوچ کا حامل ہے، کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کے عقیدے کیسے ہیں، اس کی زندگی کیسی ہے، کیا وہ کوئی سرٹیفائیڈ آدمی ہے یا ایسے ہی ہے۔ یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے، اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دوسری چیز آج کے سبق کی ہے کورس کا تعارف، کہ یہ جو کورس ہم 1 مہینے کا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کورس کیا ہے؟ تو جیسے کہ کورس میں ہی لکھا تھا، بنیادی عقائد کورس۔ عقائد کسے کہتے ہیں وہ سب باتیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ بنیادی عقائد کورس، عقیدہ اور عقائد یہ ہمارے لیے بہت اہم ترین بنیاد ہے۔ اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو وہاں تک وہ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے عقائد درست کرنے کے لیے اور دوسروں کے عقائد درست کروانے کے لیے یہ کورس ہمارا رکھا گیا ہے۔ اس میں ہم کوئی بہت لمبی چوڑی بحثیں انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ جو بنیادی باتیں جس کو ماننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، ایسے عقائد، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ عقائد ہیں جس کا جاننا اور جس کو ماننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ وہ عقائد الحمدللہ ہمارے اکابرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی کتابوں میں آسان انداز میں بیان بھی فرمائے ہیں۔ مکتب میں پڑھائے بھی جاتے ہیں، لیکن جس وقت وہ پڑھائے جاتے ہیں عام طور پر وہ شعور اور سمجھ کی عمر نہیں ہوتی ہے، اور بہت سی جگہ پر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ صرف اردو ہی پڑھا لیا جاتا ہے، باقی اس کے کوئی سمجھایا اچھی طرح نہیں جاتا، اور بچپن کا اگر صحیح طرح نہ سمجھا ہوا ہو تو آدمی پوری زندگی ایسے ہی گزارتا ہے۔ حالانکہ عقائد یہ ہماری بنیاد ہے، اور اس کی طرف سے ہماری غفلت بہت زیادہ ہے۔ آئے دن یہ بات دیکھنے میں آتی تھی کہ ہمارے بہت سے نوجوان بھائی جن سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، تو عقائد سے بالکل ناواقف۔ تو یہ سب دیکھ دیکھ کر دل میں بہت زمانے سے ایک داعیہ تھا، ایک جذبہ تھا کہ اس کا کوئی نظام اللہ تعالیٰ بنا دے، اور سوچ اس طرح کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لاک ڈاؤن میں جب آن لائن کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ بات دل میں ڈالی، اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا، اور یہ بات طے ہوئی کہ اس طرح کا ایک کورس رکھا جائے، جس میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ہے، یقین ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کی صورتیں پیدا فرمائیں گے اور ہمارے عقائد درست ہوں گے۔ تو یہ کورس کا تعارف ہے۔ تیسری بات ہے
علم دین کے آداب، ہم یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں تو علم دین حاصل کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جو کام آداب کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں برکات بھی ہوتی ہے، فائدے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے نتائج اور ثمرات بھی بہت اچھی طرح حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہم جو 1 مہینے کا یہ کورس کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بنیادی طور پر کن باتوں کا خیال اور دھیان رکھنا ہے، وہ چند باتیں ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب اس کو عمل کی نیت سے توجہ کے ساتھ سنیے اور نوٹ بھی کرتے جائیں، اس لیے کہ عمل کرنا ہے۔ تو علم دین کے آداب، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری نیت صحیح ہو کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھا رہے ہیں، نیت ہماری صحیح ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہماری نیت سب سے پہلے صحیح ہو کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے یہ علم حاصل کر رہے ہیں اور یہ مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہم خود بھی انشاءاللہ اپنے عقائد درست کریں گے، دوسروں کے بھی عقائد درست کروائیں گے، اپنی اولاد کے، اپنی آنے والی نسلوں کے عقائد انشاءاللہ درست کروائیں گے، اور جہاں تک ہماری رسائی ہو۔ الحمدللہ ہمارے اس کورس میں شرکت کرنے والے بہت سے وہ حضرات حفاظ کرام اور وہ علماء بھی ہیں جو مکاتب میں، دیہاتوں میں پڑھاتے ہیں، جن کے ذمے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خدمت ہے اور نئی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہے، وہ بھی الحمدللہ شریک ہیں۔ انشاءاللہ وہ خود بھی سیکھیں گے، بچوں کو بھی سکھائیں گے، تو اس کا فائدہ انشاءاللہ بہت زیادہ عام ہوگا۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت درست کرے اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کوئی اور دنیاوی فوائد کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے عقائد درست کرنے کے لیے ہمیں یہ علم سیکھنا ہے۔ اور روزانہ اپنی اس نیت کی ہم تجدید کرتے رہیں، اس کو رینیو کریں، روزانہ سبق سے پہلے اس کو ذرا سوچ لیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ دوسری چیز، علم دین حاصل کرنے کے فضائل الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہم اس سے واقف ہیں، اس کا دھیان ہو اور استحضار ہو۔ یہ علم کوئی ایسا دنیاوی علم اور فنون کا علم نہیں ہے کہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہ پڑھا تو کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا ہوا علم ہے، یہ وحی سے آنے والا علم ہے جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا علم، ایسا عظیم علم ہم حاصل کر رہے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یعنی علم کی ایک خاص مقدار، خاص حصہ علم کا، اس میں سے علم عقائد بھی ہے، اس کا سیکھنا فرض ہے۔ اور جو آدمی علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں۔ جو آدمی علم کے حصول کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اور یہ ہماری مجلس ایسی ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیں گے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوگی۔ ان سب فضائل کا استحضار رکھیں۔ تیسری چیز، تیسرا ادب یہ ہے کہ باوضو اور باادب بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ باوضو اور باادب، وضو کے ساتھ بیٹھیں اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کریں، اس لیے کہ علم دین ہے۔ عام طور پر تو صورت یہ ہوتی تھی کہ کلاس ہوتی ہے، استاد سامنے ہوتے ہیں، شاگرد ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو وہاں تو ادب کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن آن لائن میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ استاد سامنے نظر، یعنی استاد کو وہ نظر نہیں آتے، جس کے نتیجے میں کوئی پیر پھیلا کر بیٹھتا ہے، کوئی لیٹ کر سنتا ہے، اور بہت سے حضرات ان کے نہ لباس کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو کر سنتے ہیں۔ تو چاہے استاد آپ کو نہ دیکھیں لیکن علم دینے والا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے جتنا ادب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے باادب بیٹھیں، باوضو بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ سبق کے وقت یکسوئی کا ماحول تیار کریں، اس لیے کہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، یہ صرف سن کر نکال دینے کی چیزیں نہیں ہیں، سمجھنا ہے، اس کو دل میں اتارنا ہے اور اس کو جمانا ہے، تو اس کے لیے ذہن یکسو چاہیے۔ تو یکسوئی کے تمام اسباب مہیا کیے جائے، یکسوئی کے تمام اسباب مہیا کیے جائے۔ چنانچہ ہمارے اس کورس میں چونکہ مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، تو درس کا وقت ہونے سے پہلے
اپنے کاموں کو سمیٹ لے۔ خصوصاً ہماری جو خواتین ہیں ان کے ذمے گھر کے بھی کام ہوتے ہیں، اور کھانا پکانا کھلانا، اور یہ بچے بھی بہت سو کے ہوں گے، تو یہ سب کام ہوتے ہیں۔ تو اس وقت سے پہلے ان کاموں کو پورا سمیٹنے کی کوشش کرے، تاکہ سبق کے دوران ان کو خلل پیش نہ آئے، درمیان سے ان کو اٹھ کر جانا نہ پڑے، ان کا ذہن منتشر نہ ہو۔ مرد حضرات بھی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اس وقت کو اپنے لیے فارغ کر لے، مختصر وقت ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے تو آپ اس پر سننے کی کوشش کیجئے، اس میں خلل کم ہوگا اگر ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو آپ پھر فون پر سنیں۔ لیکن جب فون پر سنیں گے تو فون پر بہت سو کے کال بھی آئیں گے، میسیجوں کی بھی بھرمار رہتی ہے، اب سبق بھی سن رہے ہیں، میسیج بھی آ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ توجہ بٹھ جائے گی۔ تو ایسے حضرات کے لیے مشورہ یہ ہے کہ فون میں ایک آپشن آتا ہے ڈو ناٹ ڈسٹرب، آپ اس کو انیبل کر دیں، تاکہ اس سبق کے دوران کوئی گھنٹی آپ کی نہ بجے۔ پیچھے کال آئے گا آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا، میسیجز سامنے نہیں آئیں گے، نوٹیفیکیشن تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں، تو اس کے ذریعے سے آپ کو یکسوئی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اسی طرح سبق کے دوران آپ سبق بھی سن رہے ہیں، واٹس ایپ کے میسیج بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے جواب بھی دے رہے ہیں، سپلٹ سکرین کر کے سن رہے ہیں، تو ان صورتوں میں آپ کو کما حق ہو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی خاص اہتمام رکھیں کہ چونکہ نیٹ ورک کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسی جگہ آپ بیٹھیں کہ جہاں آپ کا نیٹ ورک آتا ہو۔ آپ گھر کے ایسے کونے میں بیٹھے ہیں جہاں نیٹ ورک ہی نہیں آتا ہے، تو اسی لیے پہلے سے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کا سبق اچھی طرح چلتا رہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ قلم اور کاغذ اپنے ساتھ رکھے، کاپی ہو، ڈائری ہو، اور اس کے ساتھ قلم ہو۔ یہ بہت اچھی عادت ہے۔ سبق کے دوران جو کام کی باتیں ہوں اس کے نوٹس تیار کرتے رہیں، عمل کی باتیں ہوں اس کو تیار کریں، سبق کا خلاصہ تیار کریں، تو اس سے سننے میں بھی مدد ملتی ہے اور بعد میں اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اور چھٹی بات آخری یہ ہے کہ پابندی کریں۔ آج پہلا دن ہے اور اس کے بعد ابھی انشاءاللہ 1 مہینے تک ہمیں سبق چلانا ہے، تو روزانہ پابندی کے ساتھ آپ سبق کا اہتمام کیجئے۔ ہر دن آنے والا پچھلے دن کے ساتھ جو کسی نہ کسی طرح تعلق رکھتا ہے، آئندہ کل جو باتیں آئیں گی اس کا تعلق اس سے ہوگا، اور جس دن آپ کی غیر حاضر ہوگی اس دن کے اہم عقائد آپ کے چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے پابندی کریں کہ آپ اس وقت لائیو سبق سنیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ریکارڈنگ بھی سینڈ کریں، کبھی بہت مجبوری کا درجہ ہے تو آپ اس کے ذریعے سے بھی اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن لائیو میں جو برکت ہوتی ہے اور اس وقت جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بعد میں اس قدر ظہور نہیں ہوتا، اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ کچھ علم دین کے تعلق سے آداب تھے، انشاءاللہ ہم اس کی رعایت کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونے والا ہے۔ اس کے بعد علم عقائد کی اہمیت۔ یہ جو علم عقائد ہے یہ کتنا اہم ہے۔ کوئی بھی چیز ہم پڑھنے والے ہوں تو سب سے پہلے اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کے فوائد ہمارے سامنے ہوں تو پھر انسان کو اس کے اندر دلچسپی ہوتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر دلچسپی نہیں رہتی۔ اس لیے یہ علم عقائد کا درجہ بنیاد کا ہے۔ بنیاد جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے وہ بنیادوں پر قائم ہوتی ہے، اگر بنیاد اس کی کمزور ہے یا بنیاد ہے ہی نہیں تو عمارت ہوا کے ایک جھونکے سے، زمین کی ہلکی سی حرکت سے زمین بوس ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ اور اگر بنیادیں مضبوط ہوں تو پھر چاہے کتنی ہی تیز آندھیاں چلے، کتنی ہی بارش کے طوفان آئے، لیکن اس عمارت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یا یوں سمجھیے کہ جس طرح درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہو تو وہ درخت ہواؤں میں بھی کھڑا رہتا ہے اور وہ گرتا نہیں ہے، لیکن جس درخت کی جڑیں کمزور ہوں اور زمین کے اندر تک نہ گئی ہو تو زور کا ہوا کا طوفان آتا ہے، اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس کے عقائد صحیح ہے، عقائد مضبوط ہیں، باطل کے طوفان اس کو گرا نہیں سکتے، فتنوں کی آندھیاں اس کو گرا نہیں سکتی، اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے عقائد تو بنیاد ہے، جڑ ہے، اور اسی عقائد پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ اسی عقائد پر اعمال کا دار و مدار ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ ایک آدمی عملی طور پر بہت آگے ہے، لیکن اگر اس کے عقائد صحیح نہیں، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں اگر عقائد میں گڑبڑ ہے تو اس کی نجات نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایمان ہی صحیح نہیں ہوا، اور ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔
اب اندازہ لگائیے کہ کتنی اہم چیز ہے. ایک انسان بہت محنت کر رہا ہے، بہت کوشش کر رہا ہے، نمازیں، صدقات، خیرات سب کچھ، لیکن اس کے عقیدے صحیح نہیں ہے. اللہ کے بارے میں جو چیزیں اس کو ماننی چاہیے ان میں سے وہ کوئی چیز نہیں مانتا، یا کوئی جانے انجانے میں ایسا کام کر رہا ہے جو انسان کو شرک کے دائرے میں لے جاتا ہے، تو ایسے آدمی کی زندگی بھر کے اعمال ختم ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے یہ علم عقائد بہت اہم ہے. ہمیں کیا ماننا ہے، کیا نہیں ماننا ہے اللہ کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات آئے گی، تو وہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی ہے. اس لیے اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہو کہ یہ علم بہت بنیادی علم ہے، سب سے زیادہ اس کی ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ سب سے زیادہ غفلت ہماری اسی طرف سے. فضائل ہم بہت جانتے ہیں لیکن عقائد سے واقف نہیں. اس لیے جو آدمی جو کچھ کہتا ہے ہم لے لیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے بارے میں کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جس راستے پر چھوڑا ہے ہمیں اسی راستے پر انشاءاللہ چلنا ہے. اس لیے علم عقائد کی اہمیت کو سمجھے. اس سے ایمان و کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر اعمال کی بنیاد ہوتی ہے. اور انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے، جیسے عقائد ہوتے ہیں، اسی کے مطابق اس کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے اثرات پڑتے ہیں. اس لیے یہ علم عقائد بہت زیادہ اہم ہے، بنیاد کی جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اور تمام اعمال کی بنیاد اسی پر ہے. اس لیے ہمیں علم عقائد سیکھنا ہے کہ عقائد ہمارے کیا ہونے چاہیے. انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں بات کریں گے. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ عقائد سے ہماری مراد بالکل بنیادی عقائد ہے جو عام طور پر مکتب میں بچوں کو پڑھائے جانے چاہیے یا پڑھائے جاتے بھی ہیں. وہ چیزیں بھی ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اس کی تھوڑی سی انشاءاللہ تفصیل کریں گے اور اس کو آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کو آسان بھی فرمائے اور ہمارے لیے سمجھنا آسان فرمائے. اب ہم آتے ہیں کہ عقائد کہتے کسے. یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے. بہت سے الحمدللہ ہمارے کورس میں شرکت کرنے والے عام طور پر کوئی ٹیچر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی MBBS ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے اپنے بارے میں لکھ کر بھیجا ہے کہ ان کی تعلیم کہاں تک ہے. بڑی خوشی ہوئی کہ ان حضرات کو اپنے دنیاوی اسٹیٹس کے ساتھ بھی اپنے ایمان کی فکر ہے. یقیناً وہ حضرات مبارکبادی کے قابل ہیں جنہوں نے دین سیکھنے کی طرف پہل کی اور قدم بڑھایا. اللہ تعالیٰ آپ کے ان قدموں کو مبارک فرمائے. تو عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقائد کی تعریف، ڈیفینیشن، اس کی ویاکھیا کیا ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں عقائد یہ جمع ہے. اس کو ہندی میں، گجراتی میں بہو وچن کہتے ہیں، انگلش میں پلورل کہتے ہیں. جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے عقیدہ. عقیدہ بنا ہے عقد سے، اور یہ لفظ آپ نے بھی سنا ہے، عقد نکاح، فلاں کا عقد نکاح ہے. تو عقد عربی زبان میں اصل میں کہتے ہیں کسی چیز میں گرہ لگانا، گانٹھ لگا دینا. ظاہر ہے کہ جب کوئی رسی ٹوٹ جاتی ہے اس میں گرہ لگائی جاتی ہے تو پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہے. تو کسی چیز میں گرہ لگانے کے لیے اس کو کسی چیز میں گرہ لگانے کی وجہ سے وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے. تو عقدہ کے اصل معنی ہے کسی چیز کو مضبوط کر دینا، کسی چیز میں گرہ لگا دینا. ہماری اردو محاورے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس بات پر گرہ لگا لو. گجراتی والے بھی بولتے ہیں گانٹھ ماری لیو. تو یہ گرہ لگا دینا اس کا مطلب ہے کوئی مضبوط چیز، ٹھوس چیز جس میں کوئی شک نہیں آ سکتا. تو عقیدے کا اصل معنی ہے انتہائی مضبوط بات، اور ہندی میں اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں آپ تو مانیتا، اور انگریزی والے اس کو کہتے بیلیوز. جن چیزوں کو ماننا ہے، اور عقیدے کا تعلق سیدھا دل سے ہے، اعضاء سے نہیں ہے، دل سے ہے، اور دل تمام اعضاء کا سردار ہے. اس لیے علم عقائد بھی تمام علوم کا سردار ہے. تو عقیدہ کہتے ہیں کسی مضبوط بات کو. لغت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا معنی ہے کوئی مضبوط بات. اور شریعت کی ٹرم میں، شریعت کی پری بھاشا میں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت کی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں، اس کے رسولوں کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، غیب کی چیزوں کے بارے میں اپنے دل میں
ان باتوں کو مضبوطی سے بٹھا لینا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں جو باتیں بیان فرمائی ہے، اس کو مضبوطی سے اپنے دل میں بٹھا لینا، اس طرح یقین کے ساتھ کہ اس میں کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو سکے۔ کوئی آدمی کتنا ہی شک پیدا کرنے کی کوشش کرے لیکن ٹس سے مس نہ ہو اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ عقائد کا مطلب کیا ہوا؟ دین کی وہ باتیں، دین و مذہب کی وہ باتیں جس پر یقین رکھنا، دین و مذہب کی وہ باتیں جس پر یقین رکھنا، ایسا یقین کہ جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو، جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، بالکل کلیئرلی، بالکل صاف صاف بنیادی باتیں ہمارے دل میں مضبوطی کے ساتھ ہو۔ اب اس میں کون سی باتیں آئیں گی؟ تو علم عقائد کا موضوع، یعنی علم عقائد کا ٹاپک، سبجیکٹ کیا ہے؟ تو عام طور پر علماء فرماتے ہیں تین چیزیں۔ نمبر ایک، الہیات۔ الہیات یعنی معبود کے بارے میں۔ معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ معبود کے بارے میں ہماری مانیتائیں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم کیا مانیں، یعنی کون سی چیزیں اللہ میں ہیں، یعنی کون سے کمالات اللہ تعالیٰ میں ہیں اور کون سے عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیا حقوق ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر دو، نبوات۔ نبوات یعنی نبی اور رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ہمارے لیے کیا عقائد ہونے چاہیے، نبی اور رسول کیسے ہوتے ہیں، ان کی ذات کیسی ہوتی ہے، ان میں کیا صفات ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئے گی۔ اور نمبر تین، غیبیات، یعنی وہ چیزیں کہ انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، انسان کی آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ چیزیں ایسی ہے جو صرف اللہ کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوئی۔ جیسے فرشتوں کا وجود، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن فرشتے ہیں۔ جنات کا وجود، اسی طرح آخرت میں جو حالات پیش آنے والے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے اور تقدیر ہے، یہ چیزیں جس کا تعلق غیب سے ہے اور جو قرآن و حدیث کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوئی ہے، اس کے ان چیزوں سے اس میں بات کی جائے گی، ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آج کا سبق تھا، وقت پورا ہو رہا ہے، تو آج ہم نے تعارف، استاد کا تعارف کیا، کورس کا تعارف کروایا، علم دین کے آداب بیان کیے اور علم عقائد کی اہمیت بیان کی، علم عقائد کی تعریف کیا ہے لغت میں اور شریعت کی زبان میں وہ بیان کیا، اور علم عقائد کا سبجیکٹ کیا ہے وہ بیان کیا۔ آج کا یہ سبق تھا جو یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ ہم وقت کی پابندی کرتے ہوئے انشاءاللہ سبق کو آج یہیں روکتے ہیں، اور آج کے سبق کا خلاصہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی پیش کرتے ہیں تحریری شکل میں، تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ یہ ہے آج کے سبق کا خلاصہ جو ابھی میں نے بیان کیا، یہ چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ رہے گی، میسج بھی بھیج دیں گے تو آپ کے سامنے پورے سبق کا خلاصہ انشاءاللہ رہے گا۔ کوشش کریں گے کہ روزانہ کا سبق اس طرح آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ اس کو خلاصے کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے سبق کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے۔ آپ تمام شرکاء کا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ کو سبق کا انداز کیسا لگ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، زبان زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے، یہ چیزیں آپ کومنٹس میں بھی بھیج سکتے ہیں، اور ابھی اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 40 منٹ پر آج کی زوم کی میٹنگ ختم ہو جائے، تو آپ گروپ میں بھی شامل ہے، وہاں بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی اگر مشورہ دینا ہے تو وہ مشورہ بھی دے سکتے ہیں، میں انشاءاللہ منتظر رہوں گا، اس لیے کہ دو طرف سے معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ تو سب میں نے ہی بولا ہے، اب آگے آپ کی طرف سے اس کا کیا رسپانس ملتا ہے، اس لیے کہ دونوں استاد اور شاگرد دونوں کا تعلق ہونا چاہیے، دونوں طرف سے باتیں سمجھ میں آنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سبق کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اس کی وجہ سے بالکل لاسٹ مومنٹ پہ جوائن ہو پائے ہیں لیکچر۔ اچھا۔ تو
پاسبلٹی کیا مجھے تھوڑا سا شارٹ میں بتا سکتے ہیں کچھ ایسے کوئی امپورٹنٹ چیز تو میں نے چھوڑ تو نہیں دی ہے؟ میں انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ کو سینڈ کر دوں گا تو آپ واپس پورا سن سکتے ریکارڈنگ بھیجیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ بھیج دوں گا میں. تو آپ کانٹیکٹ نمبر کس طریقے سے پاسبل آپ رہے گا؟ گروپ میں کوثر خان کوثر ہے. آپ گروپ میں ایڈ نہیں ہوئے ہیں؟ خواتین کا جو گروپ ہے نا اس میں ایڈ ہوئے ہیں آپ؟ جی جی ہاں ہے.